وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ دیکھیے دوستو، زندگی میں ہر انسان پر ایک نہ ایک مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ کوئی اپنی روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی بیماری میں گر جاتا ہے، اور کوئی اپنوں کے دھوکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ پھر اس بات کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا، توکل کا مطلب یہی نہیں کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ محنت کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا مجھے سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کرتے ہیں تو انہوں اللہ نے بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر اس کے لیے کوئی مسئلہ، یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں ہے کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے، ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں، اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ میں ڈال دوں، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں، اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں،
पता ही नहीं चलता कि कहां से अल्लाह ताला मामलात को सीधा करता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये कुरान की आयत है सूरह तलाक। जो कोई अल्लाह पर तकवा इख्तियार करेगा, हम उसको वहां से रिस्क देंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला अपने कामों को पूरा करके रहता है। अल्लाह ने जो इरादा कर लिया ना, जिस काम को बलूगत तक लेके जाने का, वो उसने कर दिया। लेकिन क़द जअल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह ने एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। यानी जब वो वक्त आएगा ना, तभी वो मामलात होते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी टिल लगा लें, जिस चीज का जो वक्त है वो उसी वक्त पे होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जब हम इनको अता कर देते हैं, फिर ये फौरन अल्लाह को भूल जाते हैं। वो मैं अगले दिन वो कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की वासिफ अली वासिफ साहब के हवाले से। वो कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो और तवक्कुल का लेवल क्या होना चाहिए। एक तो वो तवक्कुल है जो हमें वाइज़ीन की तकरीरों में नजर आता है, उनकी किताबों में नजर आता है। प्रैक्टिकली वो 1% अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करने वाले होते। अगर अल्लाह पे तवक्कुल हो तो वो अपने चाहने वालों और मुरीदीन से कंधे इकट्ठे ना कर रहे हो और एक एक चीज की टेंशन कर रहे हो, तो वो ऐसे मामलात नहीं होते। वो मेरे एक दोस्त हैं, ये वाक़या आपने याद रखा है, मैं दोबारा आपको कासिम अली शाह साहब वाला बात में सुनाता हूँ। मुझे एक और वाक़या याद है। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक पीर साहब के बेटे जो है ना, वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पे काफ़ी वो उर्स वगैरह लगता था, बड़े दूर दराज से लोग आते थे। तो कहते हैं कि वो जब जिन दिनों में उर्स होता था ना, तो वो पुलिस को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना है लोगों की जी, यानी ये लोग आते हैं, पिछली बार भी आया हो गया सी, क्या होया सी, जेब कट गई थी। तो मैंने नहीं देखा कि पीर खाने पे या उर्स पे लोग जा रहे हो, लोग उनको वहाँ पे मार रहे हो कि यहाँ इधर क्या करने आए हैं। वो तो बेचारे बड़े कमज़ोर लोग हैं जो उर्सों के खिलाफ हैं, ना उनके पास ये कैपेबिलिटी के वो मारने वाले तो दूसरी पार्टी हैं। तो कहता मैंने उसको कहा यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो, मतलब जो आ रहा है उसको कहना है जी अल्लाह ने बंदे ने जेबा काट देंगे, सानू के देंगे थे आगे। ये उसने खुद बोल के कहा, उसने कहा हमारे मुरीदीन की अगर जेबें कट गई तो ये हमें क्या देंगे, तो हमें इनकी जेबों की ज्यादा फिक्र होती है। और मुरीदीन इसलिए से जा रहे हैं कि पीर साहब जो है ना वो ही हमारी हिफाजत करने वाले हैं, और पीर साहब आपकी जेब की हिफाजत के लिए खुद पुलिस के मोहताज है, आप अंदाजा कर लें। और वो कासिम अली शाह साहब कहने लगे कि वो वासिफ अली वासिफ साहब एक मजलिस में फरमा रहे थे कि अल्लाह के बंदों में और दुनियादारों में क्या फ़र्क होता है। वो कहते हैं अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना, उनको कोई अगर पत्थर भी मार देता है ना आके, तो उनको पत्थर मारने पर भी गुस्सा नहीं आता, वो ऊपर देख कहते हैं अल्लाह खैर है, तो गलती होगी। क्यों, ये हकीकत बात है कि फाइल हकीकी अल्लाह है, ये ज़हन में रखिए। आपको जो मखलूक की तरफ से तकलीफ भी पहुंचती है ना, उसका फाइल हकीकी भी अल्लाह है, क्योंकि जो हजारों तकलीफ के दरमियान हर्डल बना हुआ है, उसी ने इजाजत दी है ना कि चलो एक चोंडी इन्हों वड़ ले जाए, क्योंकि हजारों तकलीफें तो उसने ऑलरेडी ब्लॉक की हुई है। हमें तो पता ही नहीं कि कहां से। आपने अगर ये चीज देखनी है तो आप हैरान होंगे कि छोटे बच्चों का बड़ा हो जाना ये मोर्जे से कम नहीं है। बच्चे जिस तरह अंधों की तरह भागते हैं, एक कनपट्टी पे सिर्फ एक जो कॉर्नर लगने की बार है ना, बच्चे की डेथ, बड़ा बंदा मर जाता है। किस तरह बिस्तरों से गिरते हैं, जाके कभी कहीं गिरते हैं, सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, कहीं जाके लगते हैं, कभी कुछ टूट जाता है, कभी इधर आग के बंदा कहता है शुक्र है जी बस नेड़े ही बचा है, अल्लाह ने बचो, अल्लाह ने बचाया होता जे, हमेशा ही बच जाता है बंदा। कितने बच्चों की आंखें निकल जाती हैं बचपन में, वरना तो आधे इधर जो है वो काने ही बैठे हुए हो। ये अल्लाह ने बड़े किए होते हैं। ये अल्लाह कुरान पाक में आयात है, अल्लाह फरमाता है कि हमने फरिश्ते मामूर किए हुए इंसानों की हिफाजत के ऊपर। ये सारी चीजें अल्लाह लेके चल रहा होता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब हम तकलीफ दूर कर देते हैं, फिर कहते हैं ये तो कोई कह देता है बुजुर्गों ने किया है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। वो एक मुझे लतीफा याद आ गया, वो एक बंदा जो है वो समुद्री तूफान में फंस जाता है, और जब वो डूबने लगता है तो कहता है या अल्लाह मनु बचा ले, मैं देख देंगा तेरे ना दी, ठीक है जी। तो वो अल्लाह ताला बचा लेता है, तो वो फिर किनारे आके कहता है जी, वो तो फिर ज़ाहिर है उसने मुकर ही जाना होता है। जो अल्लाह ताला है कि जब हम इनकी तकलीफ दूर करते हैं फिर ये भूल जाते हैं हमें। तो किनारे पे पहुंच के कहता है केड़ी देख, कोई देख शेख नहीं। तो वो फिर एक और हचकोला उसको आता है, तो फिर वो समुद्र में कहता नहीं अल्लाह मैं पूछ रहा था मिट्टी के लूणी, ठीक है, केड़ी देख तुम मरा गए मतलब नहीं,
یہ اللہ نو تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا, دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دے یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں, وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی, حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کرتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی. سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں, اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ, یا ایک باریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں, جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچہ ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا, کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا, اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا, اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے, کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو, اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار, پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں, تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف. پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. جب بندہ اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے اور پھر دل سے کہتا ہے اب میں نے سب کچھ کر لیا, اب جو اللہ چاہے وہی بہتر ہے, تو یقین کرو اللہ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. دوستو, اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں سکون آئے تو لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو اور صرف اللہ پر توکل رکھنا شروع کرو. جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی طاقت بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ کے لیے خیال ہے دوستو, کامنٹ میں لکھیو, کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا توکل محسوس کیا ہے؟ جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, حقیقی توکل اسی کو کہتے ہیں. اس ویڈیو میں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.